کے اوپر آئیں گے تو آپ کا علاج نہیں ہونا. ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو تجویز ہے یہ حکیم کرتے ہیں, حکیموں کے زمانے میں ہے تو حکیم کریں گے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, ان کی ایسی کی تیسی. میں چھوٹا حکیم ہوں, میں ان کا کیا ہوں, ہیڈ ماسٹر ہوں. یہ ابھی پہلی کلاس میں انٹر نہیں ہوئے اور میں ہیڈ ماسٹر ان کو پہلے پکڑ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں تو ان کی بڑی بڑی خبریں رکھتا ہوں, بہت دور دور تک ان کی خبریں میرے پاس. میں تو یہ جتنا یہ قانون سازی کرتے ہیں میں رگڑا اتنا پھیرتا ہوں. جتنا زیادہ کرتے جائیں گے مجھے مزہ بھی اتنا ہوتا ہے جتنا میں کہتا ہوں چلو آپ ادھر بھی آؤ, پھر ادھر بھی رگڑا پھیرتا ہوں, پھر ادھر بھی رگڑا پھیرتا ہوں. ہر طرح سے میں ان کو رگڑا سازی کرتا ہوں. آگے سنیں. آپ کو ادرک یعنی خشک ادرک کے کیپسولز یا ایکسٹریکٹ کے کیپسول وغیرہ بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں, آپ چاہیں تو انہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے پرو بایوٹک. پرو بایوٹک ایسے جرثوموں یعنی جراثیموں اور خمیر کو کہتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں, مطلب فرینڈلی بیکٹیریا اور ییسٹ. یہ جراثیم بڑی آنت میں پائے جاتے ہیں جسے انگریزی میں گٹ کہتے ہیں. یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز بھی بناتے ہیں جیسے ایسیٹائل کولین وغیرہ. آپ کو اگر آپ نے شاید سنا ہو کہ گٹ کو دوسرا دماغ بھی کہا جاتا ہے, سیکنڈ برین بھی کہا جاتا ہے. گٹ فیلنگز کے بارے میں بھی شاید آپ نے سنا ہو, یہ میری گٹ فیلنگ ہے. ایسیٹائل کولین ایسے اعصاب کو تحریک دیتی ہے جن کی وجہ سے انسپیکٹر کھلنا اور بند ہونے میں مدد ملتی ہے. اگر آنتوں میں ان مفید جرثوموں کی مقدار میں زیادہ ہو تو تیزابیت میں زیادتی ہوتی ہے, بد ہضمی, پیچیدگی و اسہال اور معدے میں درد وغیرہ, مروڑ, پیٹ پھولنا وغیرہ کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے. پرو بایوٹکس میں دہی اور خمیر والی اشیاء شامل ہیں. مارکیٹ میں پرو بایوٹکس کے سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں, لیکن انہیں لیتے ہوئے احتیاط برتنا چاہیے کیونکہ اگر انہیں صحیح طریقے سے نہیں رکھا جائے, انہیں حفاظت سے نہ رکھا جائے تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں. پرو بایوٹکس وغیرہ کھوتوں کی ایسی کی تیسی. کدھر کے کدھر جا رہے ہیں یار, سوچے ذرا کدھر کے کدھر جا رہے ہیں. باتیں سنتے جائیں, ان کی باتیں سنتی جائیں. یہ لاٹو کی طرح گھوم رہے ہیں, لاٹو کی طرح. جو پھر کہیں گے خرابی آ جائے گی تو کہیں گے جی جناب آپ نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. اس طریقے سے نہیں, ان کو یقین کریں آپ لائیو لے کے لائیں اور انہی کو جو یہ فوڈ کا بتا رہے ہیں آپ کو کہ جناب یہ غذائی چارٹ استعمال کریں, غذاؤں کے اوپر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو کہیں کہ جناب لائیو پیشنٹ دیں گے, وہاں پہ آپ سرجن بھی لے لیں, وہاں پہ آپ اسپیشلسٹ بھی لے لیں, وہاں پہ آپ غذائی چارٹ بھی لے لیں اور غذائیں بھی کھلائیں. اور ان کو یہ نہ کہنا کہ کوئی چیز رہ گئی ہے, یہ نہ کہنا وہاں پہ تو ان کو کہیں جناب چلیں علاج کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, اور کو پھر بتائیں جی بیکٹیریا کہاں پیدا ہوتا ہے, بیکٹیریا کدھر گیا ہے, وہ بیکٹیریا ذرا کر کے دکھائیں نا ذرا. وہ ان کو کچھ نہیں پتا, یہ صرف لکیر کے فقیر ہیں, یہ حکیموں کی کاپیاں کرتے ہیں. یہ فوٹو کاپی جعلی مافیا ہے, یاد رکھنا یہ مافیا بہت بڑا. یہ کہتا ہے جی وہاں پہ کیپسول بھی ملتی ہے, فلانا بھی ملتا ہے. سوچیں صاحب لگائیں, حکیم تو اپنی دوائی خود دیں گے. یہ ساری باہر کی کمپنی جو میڈیکل کی کمپنی ہے انہوں نے جناب یہ سارا پروپرگنڈا نکال کے سب کچھ, اور پیچھے ہینڈلر شباجو کنجر اور یہ ایچ سی والے اور یونیورسٹیوں والے اور یہ جو لٹر پٹر جتنے بھی ہیں نا جو جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا محکمہ ہیلتھ کو پورے کو, یہ سارے ملی بھگت ہے ساری ان کی. یہ بات ہے. تو یہ جناب کو ان جٹوں کو تو میں پھونک ماروں گا تو ہی اڑیں گے, دیکھنا ان کی ایسی کی تیسی. کیونکہ اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور بیکٹیریاز جو ہے وہ لیونگ آرگنزم ہے, اگر یہ باہر رہیں گے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں. تیزابیت دور کرنے کے لیے چوتھی چیز ہے ایپل سائڈر وینیگر. یہ ایک خاص طریقے سے تیار کیا ہوا سیب کا سرکہ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک گاد سی ہوتی ہے جو انگریزی میں مدر کہلاتی ہے. ساری زندگی یہ لوگوں کو نا دیتے ہیں اپنی دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے, تیزابیت دور کرنے کی ساری زندگی. آج ان کو یہ یاد آ گیا کہ یہ حکیم جو چیزیں یوز کرتے ہیں ہم ادھر آئیں. آج یہ صرف آ گیا اور تجربے کر رہے ہیں. تجربے جتنے مرضی کریں, ٹھڈے پڑنے ہیں تم لوگوں کو, ٹھڈے پڑنے ہیں. یاد رکھو تمہارا جو ہے نا فیوچر کچھ نہیں, اب تمہارا تیا پانچا ہو کے رہنا ہے. تو یہاں پہ نہ لگائیں ورلڈ میڈیکل سائنس ہیلتھ خطرہ جات طب نبوی ہیلتھ خطرہ جات. پھر میں کہتا ہوں یہ فوٹو کاپی ڈاکٹر, یہ ہے بچر ڈاکٹر, یہ ہے موچی ڈاکٹر. پھر میں کہتا ہوں سوچتانوں کی قربانی دی تب جا کے ورلڈ میڈیکل مافیا پیدا ہوئی. اور ان کے بریکس طب نبوی کے سپاہی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے پیدا کر دیا. کیوں کیے؟ ان سب کی رگڑ کے بیان بجانے کے لیے, ان کا تیا پانچا کرنے کے لیے, ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے. یہ لوگوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو اس وقت خوش ہوتے ہیں, بڑا مسکراتے ہیں. خراب کر دیتے ہیں, ان کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کوئی غائب ہو جاتا ہے, کوئی ملک سے باہر آ جاتا ہے, کسی کو اونجی روح پوش کر دیتے ہیں. اب ان کا پوسٹ مارٹم میں کر رہا ہوں تو سارے جو ہے نا ساروں کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے, ہمیں ننگا کر رہا ہے, داروں میں ذلیل ہو رہے ہیں,
دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. میں نے ان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے. دیکھتے جائیں کیا کرتا ہوں. تمہارا تیا پنچا کر کے رکھ دینا. میں نے آگے سنیں ذرا. جاپانیوں نے میدے کے السر کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار کیا تھا. میدے کی جلن اور تیزابیت دور کرنے میں یہ ایک بہترین کام کرتا ہے. یہ غذائی نالی اور میدے کی جو اندرونی جھلی ہوتی ہے ان کی خرابی کو دور کرتا ہے اور اسے مزید خراب ہونے سے روکتا بھی ہے. یہ ایک اور جو میدے میں ایک جراثیم پایا جاتا ہے بعض حالات میں ایچ پائلوری کہلاتا ہے. یہ اس کی افزائش کو بھی روکتا ہے. ایچ پائلوری میدے کے انفیکشن اور پیپٹک السر کی بہت بڑی وجہ ہے. تمہارے کھوتوں کی ایسی ایچ پائلوری تو تمہاری میڈیسن کھانے سے ہوتا ہے. جو تمہارے کیمیکل کھاتے رہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے سائڈ افیکٹ سے ہوتا ہے. میدا کیوں پیدا کرے گا؟ وہ تمہارے کیمیکل گندے کھلاؤ گے تو اس کی وجہ سے پیدا ہوتا نا. تمہارے کھوتوں کی ایسی کی تیسی. یہ کون آگے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھا کون ہوا ہے جی میدا پیدا کرتا. میدا کیوں پیدا کرے گا؟ وہ تو تمہارے گندے جو تم جراثیم کھلاتے ہو یہ جو مری چیزوں کے کیمیکل تیار کر کے ان کی دوائیں تیار کر کے وہ چیز دی جاتے اس کی وجہ سے تیار ہوتے ہیں جناب ایچ پائلوری. میدے کے زخم. جی دیکھیں صاحب لوگ تو یہ سب معافی ہے. ان کو ذرا پورے طریقے سے کنٹرول کیا انشاءاللہ. آپ دیکھتے جائیں آگے میں کیا کرتا ہوں ان کو. زنک ایل کارنوسین کے سپلیمنٹ مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کی خوراک 75 سے 150 ملی گرام دن میں ایک یا 2 دفعہ. یہ سیل مین دیکھا ہے سیل مین. اسے کم از کم 8 سے 12 ہفتے استعمال کرنا چاہیے. 8 سے 12 ہفتے آپ کا علاج کو نہیں ہونا. 8 سے 12 ہفتے استعمال کرنا. اس کا نہیں جی اس کی جگہ پہ دوسری چیز آ گئی. یعنی 7 سال کا ایگریمنٹ کیا جاتا نا جو دوائیوں کا میں نے آپ کو بولا ہے 7 سال کا ایگریمنٹ کرتا وہ یہ ہے. تو یہ جناب غذائی چارٹ دینے والوں کا یہ تیا ماں جائیے غذائی چارٹ بھی انہوں نے شروع کر دی ہے. صاحب لگائیں ان کا کیا